السلام علیکم ناظرین، آج ایک بہت ہی روحانی اور وجدانی محفل کے ساتھ اور اہم پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں میں ہوں آپ کا میزبان ایس ایم عرفان طاہر۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ کتاب ہستی کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، وجود ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکاں نہ ہوتی، جو وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ ناظرین، دنیا کی نظر میں 10 اپریل کو سالانہ جلوس میلاد جو ہونے جا رہا ہے، یورپ اور برطانیہ کی تاریخ میں یہ بہت بڑا اقدام ہے جو سال ہا سال تسلسل کے ساتھ لوگ دیکھتے ہیں، اور چشم فلک بھی اس سے آگاہ ہے کہ ایک پہاڑ کی طرح اور بہت زیادہ لوگوں کا، افراد کا ہجوم دکھائی دیتا ہے۔ عاشقان رسول جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی پیغام کو، اسلام کے حقیقی اور آفاقی تعلیمات کو جو ہے سنتے ہیں اور آگے جو ہے دنیا تک پہنچاتے ہوئے دکھائی بھی دیتے ہیں۔ اسی اجتماع کے حوالے سے میلاد کی جو حیثیت ہے، اس کی جو افادیت ہے اور اس کے غرض و غائز کیا ہیں اور اس کی جو تاریخ اسلام سے کیا اس کی مماثلت ہے اور جو ہماری شرعی حیثیت ہے میلاد کی، اس حوالے سے دنیا کو کیسے آگاہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو میلاد جلوس ہے، اور دنیا اگر موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھا جائے تو ان نامساد حالات میں اس کی کیا ضرورت ہے، کیا اہمیت و حیثیت ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ بات کرنے والی جو قدور شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اسٹوڈیو میں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ جو پہلی نشست میں تشریف فرما ہے مفتی محمد ضمیر احمد ساجد صاحب، یہ اسلام آباد سے جو ہے وہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں برمنگھم برطانیہ کے اندر۔ یہ مذہبی جو ہے قائد ہیں اور بہت ان کا جو ہے وسیع تجربہ ہے اسلام کے حوالے سے اور شریعت کے حوالے سے، جو ہے خدمات کا ایک وسیع جو ہے ان کا علم ہے۔ میں ان کے ساتھ جو تشریف فرما ہے دوسری شخصیت ان کا تعارف کرواتا چلوں، ڈاکٹر مسعود رضا صاحب۔ یہ جو ہیں پریزیڈنٹ ہیں صوفی اسکالر فورم کے، انٹرنیشنلی جو ہے مختلف ممالک کے اندر اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ناموس رسالت کے حوالے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے ان کی جو خدمات ہیں بڑی گراں قدر ہیں۔ میں دونوں احباب کو جو ہے پہلے تو اسٹوڈیو آمد پر جو ہے خوش آمدید کہتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے جو ہے ہمیں نوازا۔ میں پوچھنا یہ چاہوں گا مفتی صاحب، آپ سے میں آغاز کروں گا کہ جو میلاد ہے اس کے منانے کی کیا وجوہات ہیں اور کیا اہمیت ہے، کیوں ہم میلاد مناتے ہیں، اس کی جو شرعی حیثیت ہے اس کو تھوڑا سا واضح کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک میلاد کی اہمیت ہے اور اس کے منانے کی غرض و غایت ہے، وہ تو ساری دنیا پر واضح ہے کہ میلاد ایک تو اس لیے منایا جاتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نعمت اور فضل پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں منائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہے اور اس کی رحمت کیا ہے، اس آیت میں اس سے مراد کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات فضل بھی ہیں اور آپ رحمت بھی ہیں۔ قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہے کہ آپ اللہ کا فضل بھی ہیں اور اللہ کی رحمت بھی ہیں۔ وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فضل قرار دیا ہے۔ اور دوسری آیت جو ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس سے آپ کا کل جہان کے لیے، کل عالمین کے لیے رحمت ہونا ثابت ہے۔
تو جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی کوئی بھی نعمت ہو اور اس کی کوئی بھی رحمت ہو اس پر خوشی کا اظہار کریں، تو ایک چھوٹی سی نعمت پر بھی خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور بڑی سے بڑی نعمت پر بھی خوشی کا اظہار ہوتا ہے، اور جس قدر نعمت کی عظمت ہے اور نعمت کی جو قدر و قیمت ہے اور اس کا جو درجہ ہے اس کے مطابق خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے جب آپ کے حوالے سے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہیں، چونکہ اللہ کریم نے حکم دیا ہے کہ آپ خوشی کا اظہار کریں اللہ کے فضل اور رحمت پر، تو تمام نعمتوں سے بڑھ کر، جس طرح کہ آپ تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہیں اور تمام رحمتوں سے بڑھ کر رحمت ہیں، اس لیے چاہیے یہ کہ پورے عالم اسلام کو اس بڑھ چڑھ کر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور اس شد و مد کے ساتھ اور اس سے تمطراق کے ساتھ اور شوق و ذوق کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اس کی کوئی مثال موجود نہ ہو، چونکہ یہ ڈائریکٹ قرآن مجید سے ثابت ہے، قرآن مجید کے حکم سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح سے جب ہم تاریخی حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس پر صحابہ کرام نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے، ایک حدیث ہمارے سامنے بڑی معروف حدیث ہے کہ جب حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اہل مدینہ نے رسول اللہ علیہ السلام کا استقبال کیسے کیا ہے، یعنی آپ کے حوالے سے خوشی کا اظہار کیسے کیا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ صعد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ، کہ مرد اور عورتیں چھتوں پر چڑھ گئے اور بچے اور خدام گلیوں میں بکھر گئے، اور وہ یہ اونچی آواز سے کہہ رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ۔ تو یہ اس لیے تھا کہ تاکہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے خوشی کا اظہار کیا جائے، اور آج ہم بھی اس طرح کرتے ہیں، کیونکہ ایک تو خوشی کا اظہار کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور اس حکم کی تعمیل ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو اور آپ کی پیغمبرانہ حیثیت کو اور آپ کی شخصیت کو پوری دنیا کے سامنے رکھا جائے اور دعوت دی جائے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے۔ تو جب دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہو اور تاریکیوں میں گم ہو اور لوگ اسلام کو سمجھتے نہ ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بعض جو سازشی عناصر ہیں پھر وہ اس طرح کا لکھیں بھی اور باتیں بھی کریں، تو ضروری ہے کہ حقیقت کو واضح کیا جائے اور لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ لہٰذا اس دور میں ضرورت اس بات کی تھی کہ جس قدر تیزی کے ساتھ فتنہ پھیل رہا ہے اور جس خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی پلاننگ کے ساتھ فتنہ آ رہا ہے، تو اسی پاور کے ساتھ اور انتہائی شوق و ذوق کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہاں تو وہ خوشی کا اظہار لوگ کرتے بھی ہیں، اور حضور شیخ العالم دامت برکاتہم العالیہ نے بالکل اسی زاویہ نگاہ سے اور اسی شان و شوکت کے ساتھ یہاں پر جو میلاد منعقد کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں وہ اس کے مطابق ہے، اور آپ اس کو مزید بہتر منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ہے۔ یعنی ایک طرف تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نعمت پر خوشی کا اظہار ہے، شکرانے نعمت، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ہے، اظہار تشکر بھی ہے کہ جب وہ دن آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی سب سے بڑی رحمت ہمیں عطا فرمائی تھی، تو مومن وہی ہے کہ جو اس کا سینہ خوشیوں سے بھر جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تو پوری دنیا سے شیئر کرے اور پوری دنیا پر واضح کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا کرم کیا ہے۔ میں اس کو اگر تھوڑی سی اور وسعت لے کر جائیں، اس کو دیکھیں اگر اس تناظر میں کہ رحمت للعالمین کے جو الفاظ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسوب کیے ہیں، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان، عیسائی، یہودی، تمام جو مکاتب فکر ہیں، تمام مذاہب ہیں، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باعث رحمت ہیں، باعث تکریم ہیں، باعث
عزت ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کو بھی اس نعمت کے شکر ادا کرنے میں جو ہے شامل ہونا چاہیے ہر لحاظ سے۔ میں ناظرین آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں نور ٹی وی کی اور بنات المسلمین کی چیئرپرسن ہیں سمیرہ فاروق صاحبہ، انہوں نے بھی آج شرکت کرنی تھی اس اہم پروگرام میں، لیکن وہ کوئی ٹی وی کی مصروفیات کی وجہ سے وہ یہاں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکی۔ چیئرمین کے ساتھ ان کی کچھ مصروفیات ایسی تھیں کہ جن کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکی، لیکن ان کی معاونت کے ساتھ ان کی ہدایات پر ہی یہ پروگرام جو ہے نشر کیا جا رہا ہے۔ میں یہاں ڈاکٹر مسعود رضا صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر عید الفطر آتی ہے، عید الاضحیٰ آتی ہے، پھر جمعۃ المبارک کو بھی قرآن اور اسلام نے جو ہے وہ عید کے ساتھ منسوب کیا ہے، تو پھر یہ جو ایک چوتھی عید ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی عید ہے اور کیوں اسے منایا جاتا ہے، اس کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے، اس کو تھوڑا سا بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کی طرف آؤں، میں سمجھتا ہوں کہ آقا دو عالم نبی مکرم تاجدار عرب و عجم کہ اس قول مبارک پر عمل کرتے ہوئے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے میں نور ٹی وی کی انتظامیہ، قبلہ پیر صاحب، آپ اور نور ٹی وی کی تمام ٹیم، اس میں کیمرہ مین جتنے بھی ہیں، سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود رب کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ دیکھیں کہ رب کائنات نے انسان کو بے شمار نعمتیں دیں، انسان کو اولاد دی، والدین دیے، مال و دولت دیا، علم دیا، لیکن کسی بھی چیز پر رب کائنات نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی باری آئی تو کہا کہ میں نے یہ آپ کے اوپر احسان عظیم کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب رب کائنات خود یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے بہت بڑا احسان کیا اس امت کے اوپر، تو آپ دیکھیں کہ جب انسان کے اوپر کوئی احسان ہوتا ہے تو اس احسان کے بدلے میں انسان دوسرے انسان کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو جب رب کائنات انسانوں پر اتنا بڑا احسان عظیم فرما رہے ہیں، پھر دیکھیں کہ یہ کوئی جس طرح ہمارے لوگوں کے ہاں یہ ہے کہ یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید یہ کوئی نئی رسم ہم نے بنا لی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کے ہاں ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے ساری دنیا میں جانے کا موقع ملتا ہے، اور ابھی جنوری میں ایک اتنا بڑا ایونٹ تھا میلاد النبی کا کہ جس میں 4 ملین لوگ شریک تھے نائجیریا میں۔ تو آپ دیکھیں کہ ابھی اس سال جو اردن میں باقاعدہ سرکاری طور پر انہوں نے، ان کے دارالافتاء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ میلاد النبی بنانا شرعی طور پر جائز ہے، اور سرکاری طور پر چھٹی انہوں نے دی اور وہاں عید میلاد النبی بنائی گئی۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں ہر عید ملی۔ جیسے آپ نے بات کی کہ عید الفطر ہو یا جمعہ المبارک ہو یا عید الاضحیٰ ہو، تو یہ ساری نعمتیں رب کائنات نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں عطا کی۔ اور آپ دیکھیں یہ جو کن کا لفظ استعمال ہوا، یہ کاف جو ہے یہ اس کا اشارہ کتاب کی طرف ہے، اور نون کا اشارہ جو ہے یہ نور کی طرف ہے۔ اب بعض لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ صوفیاء نے یہ کہاں سے ٹرم نکال لی، کن کہتے ہیں۔ اب دیکھیں ارشاد ربانی ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ایک نور آیا اور اس کے ساتھ ایک کتاب آئی۔ تو نور کے بارے میں سارے مفسرین جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ نور سے مراد نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور کتاب سے مراد جو ہے وہ کلام الہی ہے۔ اب دیکھیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس پہ، جب آپ دیکھیں کہ جب آپ نے دیکھا کہ یہود جو تھے وہ روزہ رکھتے تھے، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے ہم زیادہ اس کا حق رکھتے ہیں ہم۔ اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اگر ابو لہب جو ہے وہ ایک
لونڈی کو آزاد کر دیتا ہے تو اس دن اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ رب کائنات اگر ایک کافر کو اس کا اجر دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں ایک یہ کنسیپٹ ہے کہ عید میلاد النبی بنانے کے لیے ہزاروں روپے ہی ہم خرچ کریں. اصل بات اخلاص کی ہے، اصل بات حضور کی ذات کے ساتھ محبت کی ہے، تعظیم کی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے ہیں کہ قید کا زمانہ آ گیا، کوئی چیز نہیں تھی تو مجھے صرف بنے ہوئے چنے ملے، میں وہی لے کے بیٹھ گیا. تو جب انہی کے اوپر میلاد پڑا تو میرا دل مطمئن نہیں تھا کہ یہ اتنی چھوٹی سی چیز میں نے پیش کیا قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے لیے. تو کہتے ہیں کہ قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا، زیارت ہوئی تو وہی بنے ہوئے چنے ان کے آگے تھے. تو آپ دیکھیں کہ چھوٹا سے چھوٹا عمل انسان کے اندر اگر اخلاص ہو، حضور کی ذات کے ساتھ محبت ہو، اخلاص ہو، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت پر خوشی نہ منائیں تو باقی ساری خوشیاں اس کے بعد جو ہیں وہ مان پڑ جاتی ہیں. چونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا بندوں کو کہ آپ مجھے رب مان لیں، لیکن دیکھیں کہ ہم تو رب کو بھی اسی لیے رب مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے. تو ہم نے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک زبان سے یہ بات سنی تو اس وقت ہم نے مان لیا کہ یہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ دیکھیں دوسری جگہ پہ ارشاد ہوا کہ اقرا باسم ربک الذی، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی ذات کو متعارف کرایا. اور جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں کہ جب تک یہ دو جو کن تھے یہ آپس میں ملے نہیں تھے، جب یہ مل گئے تو ساری دوریاں ختم ہو گئی. اور آپ دیکھیں کہ ایک ہندو شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ شہنشاہ اعظم محمد محمد رسول دو عالم محمد محمد، زباں کا یہی ہے اشارہ لبوں پر مل کے باہم کہیں محمد محمد، یا الہی منہ میں میرے جب تک زباں ہو زباں پہ ہو ہر دم محمد. بے شک ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت خوبصورتی جو انداز میں جو وضاحت کی. یہ واقعتاً جو ہے یہ جو عیدوں کی عید ہے اس کے منانے کے حوالے سے میں یہی پوچھنا چاہوں گا مفتی صاحب آپ کے ذریعے سے کہ یہ اس کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی، جو ولادت و باسعادت تھی، اس سے دنیا کو کیا کیا جو ہے وہ چیزیں میسر آئیں، کیا کیا نعمتیں جو ہیں، کیا کیا رحمتیں اس دن کی نسبت سے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی. آپ کا سوال بہت زبردست ہے اور اس کا جواب اگر دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا کہ اس کا احاطہ کیا جا سکے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا کچھ دے کر بھیجا ہے کہ اس کو ماپنے کے لیے، تولنے کے لیے دنیا کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے اور کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کائنات میں اس کو ایسے تقسیم کیا ہے کہ اس کا اندازہ بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے کہ آپ نے کتنا تقسیم کیا ہے. لیکن میں اتنی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت اہم بات اور اس وقت جو پوری دنیا کو جس کی ضرورت بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امن لے کر آئے ہیں، محبت اور رحمت لے کر آئے ہیں، بھائی چارہ اور اخوت لے کر آئے ہیں اس معاشرے کے لیے کہ جہاں پر لوگ جنگ و جدل میں مصروف رہتے تھے، جہاں پر قبائلی جنگیں، جہاں پر لسانی جنگیں اور علاقائی جنگیں ہوتی تھیں، اور اسی طرح سے لوگ مختلف چھوٹی چھوٹی برائیوں میں اس قدر الجھے ہوئے تھے کہ اس سے باہر نکلنا ان کو نہیں آتا تھا، اور خون ریزی تو لگاتار صدیوں تک جاری رہتی تھی، بدلے لینا ایک دوسرے سے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو آپ نے ان لوگوں کو جو آپ کے قریب ہوئے ہیں رحماء بینہم بنا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں. یہ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے ان بکھرے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور پھر اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ان سب کو بھائی بھائی بنا دیا ہے. اور یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کے قریب آئے ہیں، جنہوں نے آپ کو مانا ہے، آپ پر ایمان لائے ہیں. لیکن جو آپ کے قریب نہیں آئے ہیں، جنہوں نے آپ کو مانا نہیں ہے، ان کے لیے بھی آپ رحمتیں لے کر آئے ہیں.
یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ تو پہلی بات ہے کہ اسلام کی جو بھی جنگیں ہوئی ہیں، اسلام نے کبھی کوئی جنگ مسلط نہیں کی ہے کسی پر۔ اسلام کی جو جنگیں تھیں وہ ہمیشہ دفاعی جنگیں ہوتی تھی، کوئی جنگ کرتا تو اسلام اس کے دفاع کرتا ہے۔ لیکن حالت جنگ کے بھی آداب رسول اللہ علیہ السلام نے بتائے ہیں۔ وہ 10 آداب جو اس وقت ذخیرہ حدیث میں ہمیں ملتے ہیں کہ 10 آداب کیا ہیں، کہ حالت جنگ میں درخت کا پتہ توڑنے کی بلا وجہ درخت کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، جانوروں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، بیماروں اور بوڑھوں، بچوں اور عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے کھیتیوں کو تباہ کرنے کی، انسانوں کی لاشوں کے مسلے یعنی ان کے ناک اور کان وغیرہ کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے۔ تو حالت جنگ میں بھی رسول اللہ علیہ السلام نے امن کی بات کی ہے کہ جنگ کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں آج دنیا کتنی بھولی ہوئی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح کعبۃ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدی للناس قرار دیا ہے، تو ہے تو کل انسانیت کے لیے ہدایت ہے، کل انسانیت کے لیے مرکز ہدایت ہے، لیکن فیضیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو وہاں آتے ہیں اور اس سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل انسانیت کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، کل انسانیت کے لیے محبت اور امن لے کر آئے ہیں، لیکن پوری طرح فیضیاب وہی لوگ ہوتے ہیں اور ان کو ہونا چاہیے کہ جو آپ پر ایمان لائے ہیں اور آپ کی امت ہے۔ اس لیے اس وقت پہلے بھی ایک دن ہم بات کر رہے تھے کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس کو امن کی ضرورت نہ ہو، کوئی مسلم ہے، کوئی غیر مسلم ہے، اور دنیا کا کوئی شہر، کوئی ملک اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر امن کی ضرورت نہ ہو، جہاں پر محبت کی ضرورت نہ ہو۔ ایک گھر کی 4 دیواری کے اندر بھی محبت کی ضرورت ہے، اور باہر میں معاشرتی دنیا میں اور قومی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر بھی امن اور محبت کی اشد ضرورت ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ آپ ذرا اس بات سے بھی اندازہ کریں، مجھے معلوم نہیں کہ آپ کی بریک کا وقت بھی ہوا یا نہیں ہوا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی یہاں سے، تو کن حالات میں ہجرت کی تھی، یہ لوگ کیسے تھے، ان لوگوں نے کتنا آپ کو ستایا تھا، لیکن جب آپ نے مکہ فتح کیا تو اس وقت لوگ تھر تھر کانپ رہے تھے کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کے سر مبارک پر کوڑا پھینکا ہے، ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں، وہ لوگ بھی تھے کہ بحالت سجدہ اونٹ کی اوجڑی آپ کے سر مبارک پر ڈالی ہے، آپ کی بیٹی کو سواری سے گرانے والے اور نقصان پہنچانے والے یہی لوگ تھے، آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبانے والے یہی لوگ تھے، یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور آج وہ سمجھتے تھے چونکہ اس سے پہلے معافی کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا اس معاشرے میں، لیکن آپ نے ان تمام کو معاف کر کے، معافی کا عام اعلان کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے، اور ان لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اس وقت جب رسول اللہ علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان کر دیا، اور پھر بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے لائے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی نعمتیں جو لے کر آئے ہیں، ان کے یوم ولادت کے موقع پر کوئی خاموش رہ سکتا ہے، کوئی لا علم ہو، کوئی بے خبر ہو تو اس کو پتہ نہ ہو تو اس کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے، لیکن جو باخبر ہیں اور جو ظلم کی چکی میں پسنے والوں کے حالات بھی جانتے ہیں، جو ظلم کی ایک تاریخ داستان کو بھی جانتے ہیں، اور اسلام سے پہلے ایک گمراہی کے اور ایک سیاہ شرک و کفر کے سیاہ بادلوں کو بھی جو دیکھتے ہیں تاریخ کے تناظر میں، تو وہ کبھی ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار نہ کریں۔ بے شک جو تصادم ہے، جنگ و جدل ہے، یا تذبذب کا شکار جو دنیا دکھائی دیتی ہے، اسے دوبارہ اسوہ حسنہ کی طرف رجوع کرنا ہوگی، اسی سے امن جو ہے برپا ہوگا۔ ناظرین، یہاں ہم مختصر سا وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔